میلاد مصطفیٰ وہ پاکیزہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ نبی نے میلاد تو منایا ہی نہیں ہے، 63 سالہ مبارک زندگی گزاری، حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، 15ویں صدی میں تم نے میلاد شروع کر دیا ہے۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ محفل جس میں حضور کا ذکر خیر ہو جائے، حضور کا نام لیا جائے، حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، حضور کی ولادت کو بیان کیا جائے، حضور کے بچپن کو بیان کیا جائے، حضور کی جوانی کو بیان کیا جائے، حضور کے بڑھاپے کو بیان کیا جائے، حضور کا بولنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا جانا، لین دین، تجارت، خرید و فروخت، ملاقات، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تعلق رکھنے والی کسی بھی نسبت والی چیز کا ذکر کیا جائے، اس محفل کو کہتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور وہ محفل اتنی عظیم ہے کہ خود ہمارے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اپنے صحابہ کے سامنے خود بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میلاد کرنا میری سنت ہے، اگر تم بھی اپنی دنیا کا برآخرت سنوارنا چاہتے ہو تو میرے اس میلاد کو قیامت تک جاری رکھو۔ اس کی ایک حدیث سنیے، المستدرک علی الصحیحین میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد خلق خلقا، بے شک اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی من خیر خلقہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر مخلوق اللہ کے ہاں تھی، اللہ نے اسی میں مجھے پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم جعلہم علی قبائل ثم فرق فرقتین، پھر اللہ نے دو گروہ بنائے، دو گروہوں میں امت کو تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم فرقہ، اور ان دونوں گروہوں میں جو سب سے بہتر اللہ کے ہاں پسندیدہ فرقہ تھا، اللہ نے اسی میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، فجعلنی من خیرہم قبیلہ، پھر ان تمام قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلہ جو رب کے ہاں پسند تھا، اللہ نے اسی قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، ثم جعلہم، پھر اللہ کریم نے اس قبیلے کے خاندان بنائے، پھر ان خاندان میں جو سب سے بہتر خاندان تھا، اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا۔ ثم جعلہم بیوتاً، پھر اللہ نے ان خاندان میں گھر بنائے، فجعلنی من خیرہم بیتا، پھر ان خاندان میں جتنے گھر تھے، اللہ نے ان تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب اپنی بات حضور کر رہے ہیں، پہلے رب کی بات سنائی، پھر ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَنَفْسًا، اے میرے صحابہ، میں تم میں گھر کے حوالے سے بھی سب سے بہتر ہوں اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث پاک جس کے راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر العرب قریش، عرب کے اندر جو قبیلے بنے ان میں سب سے بہتر قبیلہ قریش، وخیر قریش بنو ہاشم، اور قریش میں جتنے خاندان بنے ان میں سب سے بہتر خاندان بنو ہاشم، وخیر بنو ہاشم بنو عبد المطلب، پھر بنو ہاشم میں جتنے خاندان بنے ان میں سب سے بہتر خاندان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر فرمایا، وخیر بنو ہاشم بیوتاً، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں جو گھر بنائے اس میں سب سے بہتر گھر، فجعلنی، اللہ نے
بیتن و نفسن، میرے گھر اور میری ذات کو بنایا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر یہ خطاب صحابہ سے کیا، مگر محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک آنے والی ساری امت ہے، یعنی حضور اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ منا کون رہا ہے؟ خود ہمارے آقا۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کی جماعت۔ میلاد میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میرے آقا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی شان بیان کی، پھر میرے آقا نے اپنی شان اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کریم نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ جہان کتنے؟ 18,000۔ مخلوقات کتنی ہیں؟ 18,000۔ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ پھر ان میں سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے؟ انسان، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، کہ یہی انسان جو سر سے پاؤں تک اگرچہ گناہگار ہو تب بھی اللہ نے اس کو جو اعزاز دیا ہے کہ اگر یہ اپنے انسان کو انسان ہونا سمجھ لے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو فرشتوں سے بھی افضل والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اسی انسان میں کریم رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں انسانوں کے اللہ نے 2 گروہ بنائے، ایک عرب ایک عجم، ایک عربی ایک اجمی، اور ان میں بہتر کون ہے؟ فرمایا عربی۔ تو اس عرب میں جو بہتر گروہ تھا، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، اسی عرب میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اسی عرب کو اللہ نے قبیلے میں تقسیم کیا، ثم جعلہم قبائل، پھر اس کے قبیلے بنے، اور سب سے بہتر قبیلہ عرب کے اندر جو سمجھا جاتا تھا وہ قبیلہ قریش تھا۔ آقا فرماتے ہیں اسی قبیلے قریش میں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا اسی میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر اسی قبیلے میں خاندان بنائے، اور سب سے بہتر افضل اعلیٰ خاندان جو اللہ کے ہاں مقرب تھا وہ قبیلہ، وہ خاندان بنو ہاشم کا تھا، اور اللہ نے اسی بہتر خاندان میں مجھ محمد علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں اسی قبیلہ، اسی بنو ہاشم کے خاندان میں جو اور گھر بنے، علاقے بنے، ان میں سب سے بہتر جن کے گھر تھے وہ بنو عبد المطلب تھے۔ اللہ نے اسی بنو عبد المطلب کے گھر میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر بنو عبد المطلب خاندان میں بھی اللہ کریم نے گھر بنائے، بیوتن گھر بنائے، گھر بن کر ہی خاندان بنتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ان گھروں میں بنو عبد المطلب میں جو سب سے بہتر گھر اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، اللہ نے اسی گھر میں مجھ محمد علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ رب کا پیغام سنایا۔ اور پھر میرے آقا نے بتایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَنَفْسًا، اے میرے صحابہ میں حقیقت میں بھی رب کے فرمان کے مطابق بھی حقیقت میں بھی میں تم میں گھر کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر گھر اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر انسان ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ وہ پاکیزہ عمل ہے جو خود کریم رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تعظیم میں، اپنے محبوب کی محبت میں بیان کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رب کا پیغام اپنے صحابہ کو دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں اپنے میلاد کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ خود حضور کی سنت ہے، حضور کی عادت کریمہ ہے، حضور کو یہ پسند ہے، اور وہ عمل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو آپ سوچیں وہ عمل ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا، وہ عمل سرکار کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور وہ عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔